مگر جب ہمارے بچے بولنا شروع کرتے ہیں ہم ان کو سکھاتے ہیں، ہلو بولنا سکھاتے ہیں، ہائے بولنا سکھاتے ہیں، بائے بولنا سکھاتے ہیں، ان کو ٹاٹا کرنا سکھاتے ہیں، اس کو کچھ نہیں سمجھتا بچے کو، مگر چونکہ جو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں بچہ اسی کو دین سمجھ کے اور اسی کو اپنی زندگی سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اس کو گانے سکھاتے ہیں اور اپنے لیے اس کو فخر سمجھتے ہیں، ہمارے بچے کو گانا گانا آ رہا ہے، ہم اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ مجھے شادی میں جانے کا موقع ملا تو بچے کھیل رہے تھے اور لوگ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کی عمر مشکل سے 4 سال ہوگی، اس کے ابا نے لوگوں سے کہا ہمارا یہ بچہ فلانے انگلش اسکول میں جاتا ہے اور اس کو گانا گانا بہت اچھا آتا ہے اور یہ ڈانس بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچے کو بلائے اور بلانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا وہ فلانا گانا گا کے لوگوں کے سامنے تھوڑا سا ڈانس کر کے دکھاؤ۔ اب اس کے بعد وہ معصوم بچہ ہے، اس کو کیا معلوم ہے، جو ابا نے سکھایا اور جو ابا نے بولے اس نے وہ گانا گانا بھی شروع کیا توتلی زبان میں، اس کو بولنا بھی نہیں آ رہا ہے، وہ گا بھی رہا ہے، ڈانس بھی کر رہا ہے، اور ابا جان اپنے لیے اس کو فخر سمجھ رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے ان کو اس بات پر، ماشاء اللہ میرا بچہ جو ہے کامیاب ہو گیا، کل قیامت کے دن نام اعمال اس کا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، اور مجھے جو ہے ایسے عرش کے اوپر بٹھایا جائے گا جس کی چمک سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بات کا مجھے میرے دین نے حکم دیا تھا وہ میں نے مکمل کر لیا۔ وہ ایسا سمجھنے لگے اپنے آپ، خوشی ہو رہی ہے اس بات کے اوپر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ بولنا شروع کرے اس کو کلمہ سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے سامنے مثالیں ہیں، واقعات ہیں ایسے کہ جن ماؤں نے بچپن سے اپنے بچوں کو کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، دین سکھایا، وہ بچے دنیا میں جا کے انہوں نے ایک اتہاس اور ایک تاریخ بنائی۔ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کعکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو معلوم ہے کعک عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کعک کہتے ہیں کیک کو، کیک جس کو ہم لوگ کیک کہتے ہیں، وہ کیک اصل میں عربی سے بنا ہوا ہے، وہ اوریجنل میں کعک ہے، جو میٹھی روٹی پہلے زمانے میں بناتے تھے، اس کو جیسے ہمارے زمانے میں پورن پولی بناتے ہیں، میٹھی روٹی ہوتی ہے، ویسی پہلے زمانے میں جو میٹھی روٹی ہوتی تھی اس کو عربی میں کعک کہتے تھے۔ ان کا نام قطب الدین بختیار کعکی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے پڑا کیونکہ ان کی والدہ روزانہ جب وہ مدرسے سے آتے تھے، آنے کے بعد کہتے تھے کہ امی جان مجھے کھانا دو، تو اماں کہتی تھی کہ بیٹا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ تم کو روٹی دے گی۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، تب تک ان کی والدہ جو ہے وہ ایک محراب کے اندر کھانا رکھ دیتی تھی، یہ جو میٹھی روٹی ہے وہ بنا کے رکھتی تھی ان کے لیے، پھر وہ کھاتے تھے، اور ان کے دل میں یہ یقین اور ایمان بیٹھ گیا تھا کہ روزانہ جو مجھے روٹی مل رہی ہے وہ کس کے خزانے سے مل رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے۔ ایک دن والدہ کہیں چلی گئی، یاد نہیں رہا، بچہ مدرسے سے آئے گا تو روٹی مانگے گا، رکھنا بھول گئی۔ بیٹا آیا، دیکھا کہ امی جان تو گھر پہ نہیں ہے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد محراب میں دیکھا تو کھانا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے کھانے سے فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد والدہ کو فکر ہونے لگی، والدہ جو جہاں گئی ہوئی تھی، والدہ جب واپس آئی گھر پر دیکھا بیٹا تو آ چکا ہے، پوچھنے لگی بیٹا کیا ہوا؟ بولے امی جان میں نے کھانا کھا لیا۔ والدہ وہ بھی اپنے زمانے کی ولیہ تھی، کہنے لگی کہ بیٹا اب میں تیرے کھانے سے جو ہے وہ بے فکر ہو چکی ہوں، اللہ نے تیرا انتظام کر دیا۔ تو ماؤں نے جب ایسی تربیت کی، وہی قطب الدین بختیار کعکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ابدال میں شمار ہوتے تھے، اللہ نے ان کو ولیوں میں، بڑے اولیاء میں ان کا شمار کرایا اور بڑے ولی بنے اپنے زمانے کے۔